انسان کی اصل کیا ہے؟ کیا ہم واقعی ایک بندر سے انسان بنے ہیں یا انسان کی کہانی ہی کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، اور انسان کی آخر پہلی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج ہم کھولیں گے وہ راز جو تمام انسانیت کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ دنیا بھر میں آج بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر انسان کی اصل کیا ہے؟ سائنس کا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ انسان پہلے ایک بندر تھا اور وقت کے ساتھ اس کی شکل انسان بن گئی۔ اسے تھیوری آف ایولیوشن کہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چارلس ڈارون نے 19 سینچری میں یہ نظریہ دیا کہ ساری مخلوق ایک دوسرے سے ایوالو ہوئی ہے اور انسان پہلے ایک کریچر تھا، کریچر سے وہ ایک انسان بنا۔ لیکن یہ صرف ایک تھیوری ہے، یعنی اندازہ، جسے قرآن اور حقیقت نے آج تک تصدیق نہیں کیا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونکی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی ایک مکمل طور پہ انسان بنایا، نہ کہ جانور سے ایوالو کر کے انسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا۔ اس مٹی میں خوشبو، رنگ اور قوت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور اس طرح دنیا کا سب سے پہلا انسان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب ابلیس نے کی تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ اب تک اس کا نام عزازیل تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے بعد اس کا نام قیامت تک کے لیے ابلیس رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بسایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی ذات سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے صرف ایک درخت کے پاس جانے سے انہیں منع فرمایا۔ لیکن ابلیس، جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس نے ان دونوں کو بہکانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آدم، اگر آپ اس پھل کو کھائیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کے باتوں میں نہ آئے تو اس نے یہاں تک کہا کہ اے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، اس کا پھل کھانے کو تو منع نہیں فرمایا۔ لہٰذا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کی باتوں میں آ کر اس پھل کو کھا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھل کھاتے ہی ان کے لباس اتر گئے اور انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کیا۔ اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 300 سال تک توبہ و استغفار کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح انسان کی زندگی دنیا میں شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت اور علم سے نوازا اور انہوں نے اپنی اولاد کو توحید اور عبادت کا درس دیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اصلی نجات توبہ اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ سائنس کا تھیوری کہتا ہے
کہ انسان اور بندر ایک ہی اصل سے آئے ہیں، لیکن قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آج تک کوئی بھی ایسا پروف نہیں ملا جو کہ ایک آدھا بندر اور آدھا انسان مخلوق کو دکھاتا ہو۔ ہر مخلوق اپنی ایک خاص شکل اور فطرت رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے اس کی خاص صورت میں بنایا ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی ایک بندر نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی ایک مکمل طور پہ انسان ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نہ کہ کسی اور کا نتیجہ۔ چارلس ڈارون کی تھیوری ایک اندازہ ہے، لیکن قرآن کا پیغام یقین اور حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنی امت کو اللہ کی عبادت سکھائی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جس وقت اللہ نے ان کی روح قبول فرما لی۔ روایات ہے کہ ان کی دفن جدہ کے کسی علاقے میں ہوئی، اور ان کے ساتھ انسانیت کا سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت زمین پر بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر سے شرک اور کفر کی طرف بڑھنے لگے، جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، جنہوں نے تقریباً 950 سال تک انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔